الحمدللہ رب العالمین ارحم الراحمین الذی ارسل حبیبہ رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وآبائہ وأزواجہ صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کے کائنات ہمیشہ ہمارے جملہ معاملات میں اپنی مدد و نصرت کی خیرات نصیب فرمائے۔ آج جس موضوع کو عنوان گفتگو بنانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے وہ ہے فرعون کی حکومت کا وزیر داخلہ۔ فرعون کی حکومت کا وزیر داخلہ۔ ہر دوست سن کر تعجب کا شکار ہوتا ہے کہ فرعون کے وزیر داخلہ کا ذکر قرآن میں کیسے آ گیا۔ رب کریم نے یہ سمجھانے اور بتانے کے لیے اس کا ذکر کیا کہ اگر طلب صادق ہو تو اندھیروں کے اس ماحول میں بھی اللہ ایمان کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ ائمہ تفسیر نے اس کا نام ذکر کیا ہے، کسی نے کہا نام تھا حزقیل، کسی نے کہا نام تھا حبیب، کسی نے کہا نام تھا جبران، تاہم نام جو بھی ہو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا ذکر مؤمن کہہ کے کیا کہ وہ کیا تھا؟ صاحب ایمان، مؤمن، صاحب ایمان۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن مجید کے 24ویں پارے کی جو دوسری سورہ مبارکہ ہے اللہ کریم نے اس کا نام ہی سورہ مومن رکھا ہے۔ پوری سورت ہی اس عنوان کے ساتھ ہے۔ اچھا، میں نے جو آیہ شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خالق ذوالجلال والاکرام نے، اس میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایک صورت ہے، اور بھی مقامات پہ اس کا ذکر ہے، لیکن اس ایک صورت میں اس کا ذکر اللہ کریم نے 2 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، بلکہ 18 آیتوں میں کیا ہے۔ کتنی آیتوں میں؟ یہ میری اور آپ کی گفتگو نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ رب کا کلام۔ ایک بار صرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا تھا قرآن میں، اور وہ ساری زندگی اس پہ اللہ کے حضور میں
ناز کرتے ہوئے شکر ادا کیا کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے اظہار تشکر کرتے تھے کہ میں ہوں وہ جس کا نام قرآن میں آیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ فرعون کے وزیر داخلہ کا ذکر سورہ مومن میں آیت نمبر 38 سے شروع ہوتا ہے اور چلتے 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 براہ راست ذکر، براہ راست وہ جا کے ختم ہوتا ہے آیت نمبر 45 پر۔ یوں 18 آیتوں میں اس فرعون کے وزیر داخلہ کا ذکر ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جس کی کیبنٹ میں وہ بیٹھا ہوا ہے اس کا دعویٰ کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے فرعون کہا کرتا تھا آنا ربکم الاعلی، کہ معاذ اللہ خدا کوئی نہیں ہے، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ میرا رب آسمانوں کے اوپر عرش اولا سے اوپر عالم لا مکان میں رہتا ہے، تو اس نے تمسخر اڑانے کے لیے اسی سورہ میرے لیے ایک نا اونچی ہائی اسکائی بلڈنگ بناؤ، لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، اتنی بلند ہو کہ وہ آسمانوں میں چلی جائے، اتنی اونچی بلڈنگ بناؤ اور میں اس پہ چڑھ کے دیکھوں گا کہ وہ جس، اور اس نے باقاعدہ وہ عمارت بنوائی، حامان اپنے وزیر خزانہ سے وہ عمارت بنوائی۔ تو یہ وہ بدبخت ہے جس نے اللہ کی شان میں اس طرح کی باتیں کی ہیں اور خود رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کی کیبنٹ میں بیٹھا ہوا اس کا وزیر داخلہ کہ پورے ملک کی فوج، پورے ملک کی پولیس جس کے انڈر ہے، ذرا اس کا نصیب دیکھیے۔ رب اس ظلمت زدہ ماحول میں بیٹھنے والے اس وزیر داخلہ کو ایمان کا نور عطا فرما دے۔ یہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اس کے لیے راستے، لیکن اس کے لیے طلب چاہیے، ارادہ چاہیے، پہلے قدم کا اٹھانا چاہیے، نیت چاہیے۔ چاہیے تو یہ نہ کہ مانگنے والا پہل کرے، بابا ہم تو اس رب کے بندے ہیں جہاں دینے والا پہل کرتا ہے، وہ کہتا ہے اٹھو اٹھو مانگو مجھ سے، مدد چاہیے میں دینے آیا ہوں، شفا چاہیے دینے آیا ہوں، مال چاہیے دینے آیا ہوں، عزت چاہیے دینے آیا ہوں۔ تو یہاں تو وہ کریم ہے، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں۔ ہمیں تو رب نے نصیب ہی ایسا عطا کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم منگتے ہیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کریم ہیں اور آپ کا رب آپ سے زیادہ کریم ہے، وہ اس سے بڑا کریم ہے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، ان سے جب بھی مانگو وہ نہ کرتے ہی نہیں ہیں، جب مانگو جو مانگو جتنا مانگو جھولی میں خیرات ڈال دیتے ہیں۔ منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ ہاتھ اٹھنے کی دیر ہے، خیرات کے آنے میں کوئی دیر۔ ایسا نہ ہوا، وہ قاری صاحب کیا شعر ہے، ان کے کرم کے صدقے کبھی ایسا نہ ہوا، کبھی ایسا نہ ہوا، ان کے کرم کے صدقے ایسے تو نہیں نہ جاتے۔ کبھی ماں کو دیکھا ہے بچے کو صدقے کہتے ہوئے کہ وہ کس محبت سے کہتی، کس لاڈ سے کہتی ہے۔ اور یہاں تو غلام اپنے آقا سے کہہ رہے ہیں آقا جی تھوڑیاں عطاواں دے صدقے، تھوڑے کرم دے صدقے، تھوڑی لج پالیاں دے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو۔ ہاتھ بعد میں آگے آتا ہے، بھیک اور خیرات پہلے آتی ہے، پہلے آتی ہے۔ تو وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ کہاں فرعون کی کابینہ، کہاں اس باطل ریاست کا جس کی بنیاد ہی اللہ کی گستاخی اور بے ادبی پہ ہے، اس کا وزیر داخلہ،
لیکن قرآن مجید آیت نمبر 38 سے شروع کرتا ہے، کہتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آل فرعون میں سے ایک بندہ ایسا بھی تھا یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، وہ سمجھتے تھے ہمارا ہے لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کا غلام بن چکا تھا۔ اچھا یہ تو سٹیٹس ہے اس کا، اس سے ہٹ کے بھی اس کا ایک بڑا خاص تعارف ہے۔ یہ فرعون کا ڈائریکٹ فرسٹ کزن جسے کہتے ہیں نا، سگے چچا کا بیٹا تھا، یعنی رشتہ داری میں بھی بہت کلوز اور حکومت کے معاملات میں بھی بڑے اہم عہدے پر، لیکن رب ذوالجلال نے توفیق، ہم تو مطلب میں یہ اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں کہ ہمارے لیے تو مختلف چیزوں کے بہانے بڑے ہوتے ہیں نا جی، حج پہ نہیں جا رہے جی، کیا کریں جی، ابھی شادیاں کرنی ہیں، مکان بنانے ہیں، فلاں کرنا ہے۔ آپ ذرا ایک لمحہ بھر کو سوچئے کہ شادیوں کے لیے 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ اکٹھا کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو پابند بنایا ہے؟ کریں سادگی سے شادی کریں، وہ جو آپ نے شادی 20 لاکھ میں کرنی ہے 1 لاکھ میں کریں، کس نے آپ کو اس کا پابند بنایا ہے؟ قیامت والے دن یہ ایکسکیوز تو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا کہ مالک میں اس لیے حج پہ نہیں گیا تھا، فرض ہو گیا تھا مجھ پہ، لیکن کیا کروں بچوں کی شادی کرنی تھی تو اس وجہ سے لیٹ ہوگی، تاخیر ہوگی۔ نہیں، یہ وہاں پہ بہانہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ دفع ہو جائے، چاہے یہودی مرے چاہے عیسائی مرے، اس کا میرے ایمان اور میرے اسلام سے کوئی تعلق اور لینا دینا نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، دین ہماری مرضی کا ہو، دین ہماری چوائسز کا ہو، دین ہماری ترجیحات کا ہو۔ نہیں بابا نہیں، اسی کو تو قرآن نے شرک کہا نا، ارائیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، اور دوسرے مقام پہ کہا فرائیت من اتخذ الہہ ہوا۔ دو مقام پہ قرآن نے، ایک سورہ جاسیہ میں، دوسرا سورہ فرقان میں، خالق ذوالجلال نے فرمایا اس سے بڑا اللہ کا نافرمان اور مشرک کون ہو سکتا ہے جو رب کو اپنا خدا نہیں بناتا، اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیتا، خواہشوں کا پجاری، آرزوؤں کو ماننے والا۔ تو میں نے یہ چند باتیں اس لیے عرض کی ہیں کہ ہمارے لیے بہت سی بہانے ہوتے ہیں جی، یہ اس لیے نہیں کیا، یہ اس لیے نہیں کیا، وہ راتی لیٹ ستے سا، صبح فجر تا نہیں پڑی، وہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے نماز قضا ہو گئی ہے۔ ہمارے پاس بے شمار بہانے ہوتے ہیں، لیکن دوستان عزیز جنہوں نے راہ حق کی طرف جانا ہوتا ہے، وہ چاہے فرعون کا کزن ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس اتنی بڑی کفر کی امپائر کا وزیر داخلہ ہی کیوں نہ ہو، قدم بڑھا لے، رب ذوالجلال اس کے سینے کو بھی ایمان سے روشن کر دیتا ہے۔ میں 2-3 باتیں، آیت تذکرہ تو میں نے کہا 18 آیتیں یہاں پہ موجود ہیں۔ جب فرعون نے دیکھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، ان کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں، اور میری حکومت کو الٹیمیٹلی خطرہ ہے، میری حکومت جو ہے وہ گر جائے گی، تو پھر جو شر ہوتا ہے نا باطل، وہ خاموش نہیں بیٹھتا، اوچھے ہتھگنڈے استعمال کرتا ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمتیں لگوا کے بھی دیکھ لیا، تہمتیں لگوائی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈرا دھمکا کے بھی دیکھ لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لالچ اور طمع دے کے بھی دیکھ لیا۔ اس نے کہا یہ بندہ تو قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی اس نے فیصلہ کر لیا، اپنی کیبنٹ کا اجلاس بلایا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ معاذ اللہ اب موسیٰ علیہ السلام کی سزا صرف اور صرف قتل ہے، ان کو قتل کر دیا جائے، اس کے بغیر اور کوئی ڈیسیژن نہیں ہے۔ اچھا جب یہ فیصلہ ہوا نا تو اسی کیبنٹ میں وہ وزیر داخلہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے سورہ قصص میں ایک نقشہ کھینچا ہے، وَجَاءَ الرَّجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ مصر کا ماحول ہے، اور وہاں پہ جب کیبنٹ کا اجلاس ختم ہوا وزیر داخلہ نکل کے چھپ کے بھاگا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام خدا واسطے میری ایک گل منو، اتھوں دے لوگ تھوڑے قدردان نہیں، تو نہیں پہچان سکے، تسی چھڑ کے چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ، نہیں تو نہ ظالمہ تھانوں مروا چڑھنا جے۔ فیصلہ کر لیا فرعون نے،
تو آپ یہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور چلے جائیں. یہ جس بندے نے اس فیصلے کے امپلیمنٹ ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ کو انفارم کیا، وہ کوئی اور نہیں، وہ یہی وزیر داخلہ تھا، یہی وزیر داخلہ تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے وہ حضرت شعیب کے پاس وادی مدین میں چلے گئے، اور پھر وہاں پہ 10 سال گزار کے واپس پلٹ کے آئے، اور پھر انقلاب آیا. اور ایسا انقلاب آیا کہ وہ جو کل تک غلام تھے، رب ذوالجلال نے انہیں زمین کا وارث بنا کے تخت و حکومت ان کی جھولی میں ڈال دی. تو یہ جو ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی بنے اس کیبنٹ کے اندر، ان کے حوالے سے میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور یہ بات میں نے ریفرنس بھی دے دوں اپنے پاس سے نہیں کی. آپ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر اٹھا کے دیکھیے، تفسیر کبیر مفاتیح الغیب، اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے جاری مجر الشرطہ، جس کا معنی بنتا ہے کہ جتنی پولیس کا محکمہ تھا نا، اس کا جو ہیڈ تھا وہ یہ حضرت حزقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت حزقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، ایمان کو چھپایا ہوا تھا نا تب جب بھی میٹنگ ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو یہ لاجک کی بنیاد پہ، دلیل کی بنیاد پہ باتیں کرتے، اور ان کی کوشش ہوتی کہ ان کے معاملے میں کوئی سخت فیصلہ نہ ہونے پائے. مشورے ایسے دیتے، کزن بھی تھے فرعون کے اور اتنے اہم عہدے پہ بھی تھے، تو یہ دلائل کی بنیاد پہ فیصلے نرم کرواتے رہے. لیکن جب قتل کا ڈیسیژن ہو گیا نا، قتل کا، تو تب انہوں نے کہا کہ اب ایمان چھپانے کا وقت نہیں ہے، اب ایمان کو ظاہر کرنے کا وقت ہے، ظاہر کرنے کا وقت ہے. اور انہوں نے فرعون کو سیدھے لفظوں میں کہا، انہوں نے کہا جس کو قتل کرنے کا تم نے ڈیسائیڈ کیا نا، ابھی سن لو، میں اسی پہ کلمہ پڑھ کے اس کی امت میں شامل ہو چکا ہوں. ایمان کو ظاہر کر دیا. اب فرعون کے تو تیور جو تھے وہ اور سخت ہو گئے کہ ہیں میرے گھر میں میرا اپنا کزن، میرا اپنا چچا زاد، میری حکومت کا اتنا اہم سرکاری نمائندہ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ گو ہے اور ان پر ایمان لا چکا ہے. تو فیصلہ ہو گیا کہ جیسے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تھا تو ان کو سولی پہ چڑھا دیا تھا نا، اس کو بھی سولی پہ چڑھا دیا جائے، اس کو بھی سولی پہ چڑھا دیا جائے. اب میں یہاں پہ بات کو روک کے وہ جو 18 آیتوں میں ڈائیلاگ ہوا ہے فرعون کا اور حضرت حزقیل کا، وہ میں آپ کے سامنے اس میں سے چند ایک پہلو رکھنا چاہتا ہوں وقت کی مناسبت سے. مثلا اس میں حضرت حزقیل فرعون کو کنونس کرنے کے لیے کہ تم بھی کلمہ پڑھ لو، تم بھی آ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کو مان لو، تو وہ اس کے ساتھ دلائل کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں. تو وہ بات کرتے 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 اس کو ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، یار تم سارے میرے رشتہ دار ہو، بھائی ہو، قبیلے والے ہو، تم بھی آل فرعون سے ہو، میں بھی آل فرعون سے ہوں، میں کوئی تمہارا برا نہیں چاہتا، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، بھلا چاہتا ہوں. چھوڑ دو یہ سرکشی، یہ بغاوت، یہ اللہ کی معصیت، یہ نافرمانی، چھوڑ دو اس کو، یہ تکبر، یہ نخوت، یہ غرور، چھوڑ دو اس کو اور میری بات مان لو. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ تمہارا وہ پکار والے دن کیا بنے گا. انی اخاف علیکم یوم التناد. یوم التناد یہ قیامت کا ایک دن ہے، جیسے آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین، جزا و سزا کا دن. اسی طرح قرآن نے ایک اور سورہ مائدہ میں کہا وانذرہم یوم الاسرہ، تنگیوں کا دن. تو قرآن مجید میں قیامت کے بہت سے نام آئے ہیں، بہت سے نام آئے ہیں. ان ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے یوم التناد، پکارنے کا دن، پکارنے کا دن، جس دن ہر طرف پکار مچی ہوگی، ہر کوئی کہہ رہا ہو مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ. اور سب سے بڑی پکار پتہ ہے کیا ہوگی؟ کوئی اپنے بھائی کو ڈھونڈ کے کہے گا بھائی جان بچا لو، کوئی اپنے ابو کو ڈھونڈ کے کہے گا ابو بچا لو، کوئی اپنی کسی دوست کو مل کے کہے گا. لیکن قرآن نے کہا اس ہر پکار پر یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی. ماں باپ بیٹا بھائی کہیں گے نہیں بچا سکتے، ہم اپنی پڑی ہوئی ہم کیا کریں، ہم تو پتہ نہیں خود بچتے ہیں کہ نہیں بچتے. یہ پکار کے مرحلے چل رہے ہیں. اور میدان محشر میں سب سے بڑی پکار جس میں کریم آقا کی امت بھی شامل ہوگی، 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں بھی شامل ہوں گی، سنائے گا تو رو کے قدم
کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا، اور میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ جب آقا کے پاس آئیں گے تو آقا کہیں گے کہیں اور نہ جاؤ، جاؤ اور بھی سجے کھبے لبو جیدہ کوئی بھی نہیں آجو دا میں وہاں، میرے پاس لاؤ، انا لہا انا لہا انا لہا۔ یہ پکار کا دن، یوم التناد، پکار کا دن۔ تو وہ فرعون کا وزیر داخلہ، وہ مومن جس کو قرآن نے کہا، وہ کہتا ہے کہ تم سارے میرے رشتہ دار ہو، میرے خاندان والے ہو، میں تمہارا بھلا سوچ رہا ہوں، مجھے تو ڈر لگا ہوا ہے کہ اس یوم التناد کو کیا بنے گا، کیا بنے گا تمہارا۔ چھوڑ دو اپنی یہ سارے غرور، تکبر، عہدے، منصب، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لو، ان کا لایا ہوا دین قبول کر لو۔ یہ جو پکار کا دن، کسی موقع پہ انشاءاللہ ہم اس کو بھی بطور موضوع کے رکھیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں درجنوں مقامات ہیں جو اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قیامت والے دن کس کس طرح کی پکار ہوگی، کس کس طرح کی پکار۔ میں ایک پکار سنا دیتا ہوں، ایک پکار جب جنتی جنت جو دنیا میں کہتے تھے پیر ولی کچھ نہیں ہوتے، اولیاء کچھ نہیں ہوتے، یہ سب کہانیاں ہوتی ہیں ایسے ہی، یہ انہوں نے من گھڑت اس طرح کی چیزیں بنا لی ہیں، سب کہانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ توفیق ہی نہیں دیتا کہ یار قرآن میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت کا لانا کہانی ہے یا قرآن ہے؟ یار قرآن میں حضرت مریم کے ہاتھ کے لگتے ہی کھجور کے خشک تنے کا سرسبز ہو کے کھجوریں گرانا کہانی ہے یا قرآن ہے؟ یار 309 سال تک غار میں سوئے رہنا اور پھر زندہ ہو کے اٹھ کے لوگوں کے سامنے آ جانا، 3 صدیوں گزار کے، اور جسم میں کوئی فرق نہ پڑنا، یہ کہانی ہے یا ولیوں کی شان ہے؟ یہ بد نصیبی۔ قرآن نے ایک سب سے بڑی سزا پتہ ہے کیا بیان کی ہے؟ آپ کے ذہن میں ہوگا شاید اسے دنیا میں اللہ بیمار کر دیتا ہے، کینسر کر دیتا ہے، یا اللہ اس سے گھر چھین لیتا ہے، یا اس کا رزق اللہ بند کر دیتا ہے، یا اس کو اللہ اور کسی مصیبت میں۔ نہیں، قرآن مجید میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو سخت سزا دینا چاہے نا تو اللہ اس کی مت مار دیتا ہے۔ وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں انٹلیکچوئل ہوں، میں فلاں ہوں، لیکن اس بد نصیب کو وہ راز سمجھ میں نہیں آتا جو بلال حبشی کو آیا تھا۔ ابو الحکم کہلاتا تھا عمر بن ہشام، کہ یہ مکہ کا سب سے دانا آدمی ہے، لیکن اس بد نصیب کو سمجھ میں نہ آیا۔ آقا نے کہا کہاں کا ابو الحکم ہے؟ یہ تو ابو جہل ہے، ابو جہل ہے۔ اور وہ راز بلال کو سمجھ میں آ گیا، کہا اب کعبے کی چھت پہ قریشی کوئی نہیں چڑھے گا، میرا بلال چڑھ کے اذان دے گا۔ سب سے بڑی سزا اللہ مت مار دیتا ہے۔ بندہ باطل کو ٹھیک سمجھتا ہے اور حق کو غلط سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ غلط ہے، یہ غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں سے بات چلی تھی کہ بہت سے بد نصیب لوگ جو ہیں وہ قرآن کی تعلیمات کو اپنی اس لا تشعرون کی سزا کی وجہ سے اس کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ تو دوستان عزیز، اس نے کہا میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، کسی اور کا بھلا نہیں چاہتا کہ پکار والے دن کیا بنے گا۔ میں اس پکار والے دن کی صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں ہی اس کو لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب قیامت والے دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا نا، کس کا وزن؟ اعمال کا وزن، اور وہ کسی اور قوم کے نہیں اعمال ہونے، میرے اور آپ کے ہونے، میرے اور آپ کے ہونے۔ 5 سیکنڈ کے لیے ذرا سوچیے آنکھیں بند کر کے کہ وہ گناہوں والے پلڑے میں میرا کون کون سا گناہ رکھا ہوگا۔ 5 سیکنڈ کے لیے وہ بھی رکھا ہوگا، دیکھیں گے سارے، وہ بھی رکھا ہوگا، دیکھیں گے سارے، وہ بھی رکھا ہوگا۔ وہ 20 سال کی عمر والا، وہ 25 سال کی عمر والا، وہ 30 سال کی عمر والا، وہ بہن کا حق مارنے والا، وہ بھائی کو ذلیل کرنے والا، کون کون سے گناہ اس میں رکھے ہوں گے۔ قرآن مجید کی میں 2 آیتیں آپ کی محبتوں کی نظر کرتا ہوں۔ قرآن نے کہا والوزن یومئذ الحق، میزان پہ اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے۔
فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. کئی قرآن نے کہا سورہ انبیاء میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. اے بندے تو نے رائی کے دانے جتنا بھی گناہ کیا ہوگا نا قیامت والے دن وہ بھی میزان کے پلڑے میں رکھا جائے گا. ہم کسی کو کہہ دینا کہ یار وہ بندہ موجود نہیں ہے اس کی غیبت نہ کرو تو آگے سے اور سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے جی میں اسے منہ تو بھی کر سکنا جی. یہ بات اس میں پائی جاتی ہے جی, وہ ہے ایسا جی. ہم اپنی تعبیر چاہتے ہیں, ہم دین کو اپنی عقل کے مطابق جو سمجھے ہیں وہ چاہتے ہیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی کیس پیش ہوا. صحابہ نے پوچھا حضور غیبت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ, بھائی کی عدم موجودگی میں اس کا ذکر یوں کرنا کہ اس کے سامنے کرو تو اس کو برا لگے, اس کے سامنے کرو تو اس کو کیا لگے؟ برا لگے. اس کے سامنے اگر کیا جائے وہ ذکر. صحابہ کرام نے کہا حضور اگرچہ وہ عیب اس میں پایا جاتا ہو؟ فرمایا ہاں پایا جائے تو ہی تو غیبت ہے, اگر نہیں پایا جاتا تو یہ اس سے بڑا جرم بن جاتا ہے. تم نے اپنے بھائی پہ اب غیبت نہیں کی, تم نے اپنے بھائی پہ تہمت لگا دی ہے, تہمت لگا دی ہے جس کی سزا اس سے بھی بڑی ہے. تہمت کی سزا قرآن مجید سورہ احزاب میں بیان کرتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. وہ بیان کرتے کرتے قرآن کہتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. تہمت لگانے والے پہ اللہ دنیا میں بھی لعنتیں بھیجتا ہے, آخرت میں بھی لعنتیں بھیجتا ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اور اس کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. دوستان عزیز خدا کے لیے یہ جو ہم مل بیٹھتے ہیں نا اس کو محض اپنے کانوں کی اور سماعتوں کی لذتوں کا سامان نہ سمجھیں. مسجد سے نکلتے ہوئے یہ سارا کچھ دروازے پہ ڈراپ کر کے نہ چلے جائیں, اس کو ساتھ لے کے جائیں, گھر میں جا کے بیٹھیں کہ یار آج اچھا جو سنا ہے وہ اس میں سے مجھ میں کیا ہے, اور جو برا سنا ہے اس میں سے میرے اندر کیا ہے. اچھے کو بڑھانے کی کوشش کریں, برے کو نکالنے کی کوشش کریں. تو یوم التناد پکار کا دن, میں وہ ایک روایت آپ کے سامنے رکھنے لگا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ پکار کا دن جو ہے نا وہ کیسے ہوگا کہ جب وہ وزن میں اعمال تول لیے جائیں گے نا تو پھر وہاں سے ایک اناؤنسمنٹ ہوگی, اس میزان کے پاس سے ایک ایسا سپیکر ہوگا جس کو کھربوں لوگ تک اس کی آواز پہنچے گی. فرشتہ اعلان کرے گا, کہے گا اعلیٰ, جیسے ہم اعلان سے پہلے کہتے ہیں حاضرات ایک ضروری اعلان سنیں, تو میدان محشر میں ہمارے اعمال کے تل جانے کے بعد فرشتہ کہے گا اعلیٰ او میدان محشر میں آنے والوں ایک ضروری اعلان سنو. حافظ محمد اعظم ولد نذیر احمد نوری, حافظ نذیر احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ, اس کے اعمال تولے گئے ہیں, اس کا یہ رزلٹ نکلا ہے, اور یہ رزلٹ وہ ہے جو اب کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی اعلان ہوگا محشر والوں مبارک دو اسے, یہ خوش بخت ہے, اب ہمیشہ خوش بخت رہے گا. جس کے گناہ زیادہ ہوگے پکار گونجے گی محشر والوں دیکھو اس کا عبرتناک انجام, اس کے گناہ زیادہ ہیں یہ بدبخت ہے, یہ ہمیشہ بدبخت ہی رہے گا. دوستان عزیز یہ پکار کا دن. میں بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں. یہ جو فرعون کا وزیر داخلہ ہے حضرت حزقیل, میں نے ایک روایت کے مطابق جن کا نام بتایا. دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بڑی محبتوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, اللہ کے سپرد. مائیں جب بچوں کو گھروں سے رخصت کرتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے سپرد. باپ اپنے بیٹے کو سی آف کرنے جاتا ہے ایئرپورٹ پہ تو کہتا ہے پتر اللہ کے سپرد. ہم مہمانوں کو سی آف کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے سپرد. یہ جو اللہ کے سپرد, اس کو عربی میں تفویض کہتے ہیں, تفویض. اور ایک آیت کثرت سے ہمارے معاشرے میں لوگ پڑھتے ہیں, سنتے سناتے ہیں, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. کیا معنی ہے کہ میں اپنا معاملہ کس کے سپرد کرتا ہوں؟ اللہ کے سپرد کرتا ہوں.
میں خود بدلے نہیں لیتا، میں خود پلاننگ نہیں کرتا، میں اپنا معاملہ مولا کے سپرد کرتا ہوں، اور میں وہی کام کروں گا جو مولا کو پسند ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، ایک گالی دی ہے اس کی 10 گالیاں دے کے ماں بہن ایک کروں گا، اس نے میرا اتنا نقصان کیا ہے میں اس کا اب اتنا نقصان کر کے دکھاؤں گا، اس نے مجھے برادری میں جو ہے وہ بات کرنے جا نہیں چھوڑا، اب میں اس کے دیکھو کیا کرتا ہوں، اور پھر پوری زندگی اسی حسد میں، اسی بغض میں، اسی عداوت میں بسر کر دینا۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ بندہ کیا کہے، جو بھی ہو جائے زندگی میں کیا کہے، میں معاملہ کس کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے، یہ جو جملہ ہے خدا کے سپرد کرنے کا، یہ فرعون کی کابینہ کے وزیر داخلہ کا ہے۔ پہلی بار قرآن مجید میں یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا جب اس نے اپنا ایمان ظاہر کیا نا، اور فرعون نے کہا اس کو بھی پکڑ لو، اڑاؤ اس کی گردن، اس کی بھی گردن اڑا دو۔ کل جو ہے وہ لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگوں پہ دھاک بیٹھے کہ اس کا چچا کا بیٹا بھی ہو، اس کا وزیر بھی ہو، اور اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کرے گا تو اس کا یہ انجام ہوگا۔ تو اس وقت حضرت حزقیل نے یہ جملے کہے، ان کا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے فرعون مجھے تیری دھمکیوں کا، تیرے ظلم و ستم کا کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنا معاملہ مولا کے سپرد کر دیا، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اور سن، میں نے اس کے سپرد کیا ہے، ان اللہ بصیر بالعباد، وہ مجھے چھوڑ کے چلا نہیں گیا، میرے ہر لمحے کو دیکھ رہا ہے۔ جس کے میں نے سپرد کیا ہے وہ میرے ہر لمحے کو کیا کر رہا ہے۔ مجھے بابا جی یاد آ گئے، خدا کی قسم ان کی بات آپ بھی یاد آ جائے تو جسم ایک جھرجھری سی آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں اریسٹ ہوا نا، مجھے ہتھکڑیاں لگیں اور کوئی بدتمیز قسم کا تھا بندہ ڈیل کرنے والا، اس نے مجھے کرسی سے، ویل چیئر سے کھینچا اور میں نیچے گر پڑا تو میں ہنسنا شروع ہو گیا۔ تو وہ تعجب سے کہتا ہے یہ کہڑی ہسن والی گل ہے، تو ہتھکڑیاں سی لائیاں نے، تھلے ترونے پے ہیں، تسی ہسی جاندے ہو۔ تو کہتے میں نے کہا پتر گل یہ وے، میں اس واسطے سے ہسنا پیا ہوا کہ تو بھی اپنے مالکہ دا کام کرنا پیا، ایسی بھی اپنے مالکہ دا کام کرنا پیا، پر پتر فرق ہے وے تیرے مالک تینوں ویکھ نہیں رہے اور میرے مالک مینوں ویکھ رہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یا مجھے حضرت امام جعفر صادق یاد آ گئے، آپ کہا کرتے تھے افسوس اس بندے پر جو مشکلوں، پریشانیوں، سازشوں، ٹینشنوں میں گرفتار ہو اور وہ اس سے نکلنے کے لیے یہ نسخہ نہ آزمائے جو قرآن نے بتایا ہے۔ قرآن نے بتایا ہے، انہوں نے کہا قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے اس مومن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جو بندہ مشکلات میں، پریشانیوں میں خود اس کو فیس کرنے کی بجائے، خود اس کے جواب دینے کی بجائے معاملہ کس کے سپرد کر دے، اللہ کے، تو فرمایا پھر رب ذوالجلال اس کو اس سے نکال بھی لیتا ہے اور اس کے سامنے والے دشمنوں کو نشان عبرت بنا دیتا ہے، نشان عبرت بنا دیتا ہے، پھر وہ نشان عبرت بن کے رہتے ہیں ہمیشہ، چونکہ رب اب اس کے پیچھے اس کی مدد و نصرت شامل ہو گئی ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق کہا کرتے تھے کہ جس بندے کو پتہ بھی ہو اور پھر وہ اس پہ عمل نہ، دیکھیں نا کوئی بندہ بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، اسے پتہ ہے یار فلاں ٹیبلٹ لوں گا فوراً میرا نیچے آ جائے گا بلڈ پریشر، لیکن وہ 10-12 گھنٹے وہ ٹیبلٹ نہ لے، آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو 10-12-20 گھنٹے جس اذیت میں سے اسے گزرنا پڑے گا، یہ کوئی عقل مندی اور دانائی تو نہیں ہوگی نا۔ تو حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں سازشوں کا حل موجود رکھا ہے۔ کیسے؟ قرآن نے کہا جب اس نے کہا نا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، تو جواب آیا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ اے بندے اب تو پریشان نہ ہونا، جو تجھے مارنا چاہتے ہیں نا، ہم انہیں سمندر کی لہروں میں غرق کر کے برباد اور ہلاک کریں گے، اور یہ ساری طاقتوں کے باوجود تیرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکے۔ اللہ نے بچا لیا ان ساری سازشوں سے جو فرعون نے کی تھی۔ آپ تفسیر اس کی پڑھ کے دیکھیے، رات کو پہرا لگا ہوا ہے، وہ بندہ اٹھا پہرے میں سے نکل گیا، کسی کو نظر ہی نہیں آیا، کسی کو نظر ہی نہیں آیا۔ صبح کہا گیا لاؤ اس کو پھانسی پہ چڑھائے، وہ جی رات کو غائب ہو گیا، پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے۔ تلاش کرتے کرتے نقشے قدم پہنچے تو ایک پہاڑ پہ وہ بندہ اللہ کے حضور میں کھڑا نماز کی حالت میں اس کا شکر ادا کر رہا ہے، اور کہا بس آ گیا قابو، انہیں ارسٹ کر کے لے جانے ہیں فرعون صاحب کو۔
وہ جب پہاڑی کے پاس گئے تو وہاں سے اپنے 2 بندوں کو چیر پھاڑ کروا کے واپس پلٹے. کیسے؟ رب ذوالجلال نے جہاں وہ نماز پڑھ رہا اس کے ارد گرد سرکل شیر اور چیتوں کا بنا دیا. ادھر بھی چیتے کھڑے, ادھر بھی چیتے کھڑے. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. رب کہتا ہے بندے تو میرا بن کے تو دیکھ, میں اپنے اسباب کی دنیا کا ہر سبب تیری خدمت پہ لگا دوں گا. فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, لیکن وہ افوض امری الی اللہ کا ستھرا کردار رکھنے والا اس کا کوئی بال بھی بیگا نہ کر سکا. تو دوستان عزیز, آج کی گفتگو کا پیغام صرف اور صرف اتنا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا, انہوں نے کہا کہ کتنی مشکل زندگی ہے, کس قدر سستی ہے موت. کتنی مشکل زندگی ہے, کس قدر سستی ہے موت. گلشن ہستی میں مانند نسیم ارزاں ہے موت. انہوں نے کہا موت کو سمجھے ہے غافل, اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی, صبح دوام زندگی. اے بندے تو سمجھتا ہے کہ ایز اٹ از معاملے کنٹینیو رہیں گے؟ نہیں, بہت جلد یا بدیر ایک وقت آنے والا ہے جب یہ سانس کا پرندہ اس پنجرے سے پرواز کر جائے گا اور پھر اس مولا کے حضور میں پیش ہونا پڑے گا. کامیاب وہ ہے جس نے زندگی اپنی خواہشوں کے سپرد ہو کے نہیں گزاری, اس نے زندگی مولا کے سپرد ہو کے گزار دی ہے. اللہ ہمیں اپنے معاملات کو اپنے حضور میں پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.